Subscribe to our channel and press the bell icon. عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس گیسٹ پیپر امپورٹنٹ کوشچن آنسر ہے۔ تاریخ نویسی، مغربی روایت، تاریخ نویسی، بھارتی روایت، اطلاقی تاریخ نویسی، 3 سبق ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے آرکیولوجی آف نالج نامی کتاب ڈیش نے لکھی، اس کا صحیح جواب ہے بی مائیکل فوکو۔ دوسرا ہے جدید تاریخ نویسی کا بانی ڈیش کو کہا جا سکتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے اے والٹیئر۔ تیسرا ہے 5ویں صدی قبل مسیح کے یونانی مورخ ڈیش نے اپنی کتاب کے عنوان کے پہلی بار لفظ ہسٹری استعمال کیا، اس کا صحیح جواب ہے ٹی ہیروڈوٹس۔ چوتھا ہے 19ویں صدی کی تاریخ نویسی کی طرز پر خاص طور پر ڈیش کے خیالات کا اثر پڑا، اس کا صحیح جواب ہے ڈی لیوپولڈ وان رانکے۔ دوسرے سبق کا ہے پہلا ہے پریمیٹیو کمیونزم ٹو سلیوری نامی کتاب ڈیش تاریخ نویسی کی مثال ہے، اس کا صحیح جواب ہے ڈی مارکس وادی۔ دوسرا ہے بھارتی محکمہ آثار قدیمہ کے پہلے ڈائریکٹر ڈیش تھے، اس کا صحیح جواب ہے اے الیگزینڈر کننگم۔ تیسرا ہے 19ویں صدی میں خواتین کے متعلق لکھنے والے مصنفین میں ڈیش کا نام نمایاں ہے، اس کا صحیح جواب ہے سی تارا بائی شندے۔ چوتھا ہے بھارت میں کندہ تحریر کی شکل میں تحریری ادب کا آغاز ڈیش کے زمانے سے ہوا، اس کا صحیح جواب ہے سی سمراٹ اشوک۔ تیسرے سبق کا ہے پہلا ہے دنیا کا سب سے قدیم عجائب گھر ڈیش شہر کی کھدائی کے دوران دریافت ہوا، اس کا صحیح جواب ہے سی اور۔ دوسرا ہے بھارت کا قومی دستاویزات کا محافظ خانہ ڈیش میں ہے، اس کا صحیح جواب ہے اے دلی۔ تیسرا ہے سائنس اور علم کی تمام شاخوں کا جانو ڈیش سے ہوا ہے، اس کا صحیح جواب ہے اے فلسفہ۔ چوتھا ہے ضلع ستارہ میں مغربی گھاٹ کے سلسلے میں ڈیش یونیسکو کے عالمی قدرتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے، اس کے صحیح جواب ہے ڈی کاس کی سطح مرتفع۔ غلط جوڑی لکھنا ہے، اس کا غلط جوڑی ہے کارل مارکس ڈسکوری آن دی میتھڈ۔ دوسری غلط جوڑی ہے کارل مارکس انگلستان۔ تیسری جوڑی ہے ہڑپا تہذیب کے دریافت جیمز مل۔ صرف غلطی جوڑی لکھنا ہے، صحیح کر کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاکہ مکمل کرنا ہے بھارت کی تاریخ لکھنے والے انگریز مورخین، اس میں 1 دیا جاتا ہے، 4 اپنے کو لکھنا ہے۔ اس میں ماؤنٹ اسٹیورٹ ایلفنسٹن ہے، یہ دیا ہوا ہے۔ اب انگریز مورخین کے نام ہے جیمز مل، کرنل ٹاڈ، ولیم ولسن ہنٹر، جیمز گرانٹ ڈف۔ بھارت میں عالمی قدرتی ورثے کے مقامات، پہلا ہے مغربی گھاٹ، مانس کا جنگلاتی مامن، نندا دیوی اور ویلی آف فلاور قومی پارک، خازی رنگا قومی پارک، کیول دیو قومی پارک، سندر بن قومی پارک۔ اب دیکھیے یہ سارے کے سارے قدرتی ورثے کے مقامات تو ہیں، لیکن یہ قدرتی ہے۔ اگلا ہے جیمز مل دا ہسٹری آف برٹش انڈیا، جیمز گرانٹ ڈف A History of the Maratha، ماؤنٹ اسٹیورٹ ایلفنسٹن دا ہسٹری آف انڈیا، شری پد امرت ڈانگے پریمیٹیو کمیونزم ٹو سلیوری، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر ہو ویر دا شودراز۔ غیر مرئی ورثہ علاقہ اور وضاحت، کٹی یٹم کیرلا میں ڈرامے کی تہذیبی رعایت، رمن گڑھوال اتراکھنڈ کا مذہبی تہوار اور رسمی ڈرامہ، رام لیلا شمالی ہند کا روایتی مظاہرہ، کال بیلیا راجستھان کا لوک سنگیت اور لوک ناچ۔ مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ اینلس نظام پہلا نقطہ ہے سیاسی مطالعے کے ساتھ ساتھ مقامی باشندوں، اس دور کے موسم، تجارت، زراعت، مواصلات اور رابطے کے وسائل، سماجی تقسیم، درجہ بندی اور گروہ کے رجحان کا مطالعہ کرنا بھی اہم سمجھا جانے لگا۔ اسی فکری نظام کو اینلس نظام کہا جاتا ہے۔ دوسرا، اینلس کا مطلب ہوتا ہے سال بھر کی ردات، واقعہ جس زمانے میں ہوا ہے، صرف اس کا سیاسی نہیں بلکہ سماجی، معاشی وغیرہ ہمہ جہت مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس اینلس نظام کی ابتدا اور ارتقاء سب سے پہلے فرانسیسی مورخوں نے کیا۔ اینلس نظام کی وجہ سے تاریخ نویسی کو ایک نئی سمت حاصل ہو گئی۔ اگلا ہے نسائی تاریخ نویسی۔ پہلا نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطہ نظر سے کی گئی تاریخ کی اثر و تشکیل ہے۔ دوسرا تاریخ نویسی پر
مردوں کی بالادستی کے نقطہ نظر کا اثر زیادہ تھا۔ تیسرا، اس لیے فرانسیسی دانشور سیما دا بوا نے مذکورہ نقطے پر دوبارہ غور کرنے اور خواتین کے نقطہ نظر کی شمولیت پر زور دیا۔ چوتھا، اس کے بعد ہی نسائی تاریخ نویسی کے نظریے کو قبول کیا گیا۔ پانچواں، خواتین سے متعلق ملازمت و روزگار، ٹریڈ یونین، خواتین کی خاندانی زندگی، خواتین کے اداروں وغیرہ پر مفصل غور و فکر کرنے کی ابتدا ہوئی۔ اگلا ہے دستاویزات کا محافظ خانہ آرکائیوز۔ اس کا پہلا نقطہ ہے تاریخی دستاویزات جس جگہ حفاظت سے رکھے جاتے ہیں اس جگہ کو محافظ خانہ آرکائیوز کہتے ہیں۔ دوسرا، محافظ خانے میں اہم پرانے کاغذات، مراسلات، رجسٹر، پرانی فلمیں، عالمی معاہدوں کے کاغذات وغیرہ حفاظت سے رکھے جاتے ہیں۔ تیسرا، محافظ خانوں کی وجہ سے اصل کاغذات کے حوالے مل جاتے ہیں، معاصر تاریخی واقعات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، معاصر زبان رسم الخط کی چھان بین کر سکتے ہیں، زمانے کا تعین کر سکتے ہیں، تاریخی ورثہ اگلی نسل کو منتقل کر سکتے ہیں۔ چوتھا ہے دہلی میں بھارت کا قومی محافظ خانہ بر اعظم ایشیا کا سب سے بڑا محافظ خانہ ہے۔ بھارت کی ہر ریاست میں ریاست کا اپنا علیحدہ محافظ خانہ بھی ہے۔ تاریخ وجہ کے ساتھ میں لکھنا ہے۔ مائیکل فوکو نے اپنے طرز تعلیم کو علم کا آثار قدیمہ کہا ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے مائیکل فوکو نے زمانی ترتیب کے لحاظ سے تاریخ کو مکمل طور پر پیش کرنے کے طریقے کو غلط ٹھہرایا۔ دوسرا، اس کے خیال میں آثار قدیمہ کا مقصد آخری سچائی تک پہنچنا نہیں ہے۔ تیسرا، ماضی کے تغیرات یعنی تبدیلیوں کی وضاحت کرنے کی آثار قدیمہ کی کوشش ہوتی ہے۔ چوتھا، فوکو نے تاریخ میں تغیرات کی وضاحت کرنے پر زور دیا ہے، اسی وجہ سے اس کے طرز تحریر کو علم کا آثار قدیمہ کہا گیا ہے۔ اگلا ہے خواتین کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر پر مبنی تحقیق کا آغاز ہوا۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے تاریخ نویسی پر مردوں کی فوقیت کے زاویہ نظر کا اثر تھا۔ فرانسیسی مفکر سیما دا بوا نے تاریخ نویسی میں تانیسی نظریے کو پیش کیا۔ دوسرا، اس وجہ سے تانیسی تاریخ نویسی میں عورتوں کو شامل کیا گیا۔ تیسرا، تاریخ نویسی کے شعبے میں مردوں کی فوقیت کے نقطہ نظر دوبارہ غور کرنے پر زور دیا۔ چوتھا، سیما دا بوا کے تانیس پر زور دینے کی وجہ سے عورتوں کی ملازمت، ٹریڈ یونین، ان کی خاندانی زندگی سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے والی تحقیق کا آغاز ہوا۔ تیسرا، اگلا سوال ہے والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے تاریخ نویسی کے لیے صرف معروضی حقیقت اور واقعات کی زمانی ترتیب پر مورخ اپنی توجہ مرکوز نہ کرے۔ دوسرا، اسی کے ساتھ اس وقت کی سماجی روایات، زراعت، تجارت اور معاشی نظام پر غور کرنا ضروری ہے۔ تیسرا، والٹیئر کے اس خیال کی وجہ سے ایک نیا نظریہ سامنے آیا، تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، اس وجہ سے والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے۔ اگلا ہے علاقائی تاریخ نویسی کو تحریک ملی۔ پہلا نقطہ ہے انگریزی تعلیم نے بھارتیوں میں خودی کو بیدار کیا، جس سے قوم پرستانہ تاریخ نویسی کو فروغ حاصل ہوا۔ دوسرا، انگریز افسروں کی لکھی ہوئی بھارت کی غلط مفروضہ تاریخ کی مختلف صوبوں کے مورخوں نے مخالفت کی۔ تیسرا، مورخوں کی توجہ اپنے علاقائی خصوصیات کی طرف مبذول ہوئی۔ چوتھا، قوم پرستانہ تاریخ نویسی کا بھی اثر تھا، اس سے علاقائی تاریخ نویسی کو تحریک ملی۔ مفصل جواب لکھنا ہے۔ پہلا ہے کارل مارکس کا نظر طبقات واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے 19ویں صدی کے نصف آخر میں جرمنی کے فلسفی کارل مارکس نے اپنی کتاب داس کیپٹل میں طبقاتی کشمکش کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اس کے خیال میں پہلا نقطہ ہے تاریخ غیر مرئی تصورات کی نہیں بلکہ زندہ انسانوں کی ہوتی ہے۔ دوسرا، بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے دستیاب پیداواری ذرائع کی نوعیت اور ملکیت پر انسانوں کے آپسی تعلقات اور رشتے منحصر ہوتے ہیں۔ تیسرا، سماج کے تمام طبقات کو یہ پیداواری ذرائع مساوی پیمانے پر حاصل نہیں ہوتے۔ پیداواری ذرائع کی اس غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے سماج میں طبقات پر مبنی نامناسب تقسیم ہوتی ہے۔ چوتھا، پیداواری ذرائع پر قابض طبقہ دیگر طبقات کا معاشی استحصال کرتا ہے، اسی سے طبقاتی کشمکش کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرح انسانی تاریخ طبقاتی کشمکش کی تاریخ ہے۔ اگلا ہے تاریخ نویسی میں مشہور مورخ وی کے راجواڑے کی خدمات بیان کیجیے۔ پہلا نقطہ ہے لسانیات الفاظ کی اصل و اشتقاق کا علم اور تاریخ نویسی میں بنیادی تحقیق کرنے والے وی کے راجواڑے نے تاریخ نویسی میں درج ذیل خدمات انجام دی۔ پہلا ہے
راجواڑے نے مراٹھوں کی تاریخی ماخذ کے عنوان سے 22 جلدیں ترتیب کی۔ دوسرا یہ خیال پیش کیا کہ تاریخ کا مطلب ماضی میں سماج کی ہمہ پہلو زندگی کی عکاسی ہے۔ تیسرا ان کا خیال تھا کہ تاریخ صرف سیاسی اتھل پتھل، حکومت حاصل کرنے کے لیے کیے گئے داؤ پیچ اور جنگوں سے متعلق حقائق بیان کرنا نہیں ہے۔ چوتھا ہے انہوں نے بھارتی مورخوں کو پیغام دیا کہ اپنی تاریخ خود لکھنا چاہیے۔ پانچواں اصلی دستاویزات کی مدد سے تاریخ لکھنے پر انہوں نے زور دیا۔ چھٹا ان کا خیال تھا کہ زمانہ، مقام اور شخص، ان تینوں کے ذریعے تاریخ میں انسانی زندگی کو بیان کرنا چاہیے۔ مشہور مورخ راجواڑے کی تاریخی تحریریں اور پیش کردہ خیالات تاریخ نویسی میں ان کی زبردست خدمات ہیں۔ اگلا سوال ہے بکھر سے کیا مراد ہے؟ بکھر سے متعلق مفصل معلومات لکھیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بکھر کے معنی ہے حقیقت، خبر، تاریخ، قصہ، واقعہ، سواں۔ مراٹھا حکومت میں لکھی گئی بکھر تاریخی ادب میں نثر کی ایک اہم صنف کی حیثیت سے مشہور ہے۔ دوسرا ہے سوائی بکھر، شجری سوائی بکھر، واقعے کی روداد، آپ بھی تھی، سرگزشت بکھر، دیومالائی بکھر، سیاسی بکھر، بکھر کی قسمیں ہیں۔ تیسرا ہے کرشنا جی آنند سبھاسد کی لکھی ہوئی سبھاسد بکھر میں چھترپتی شیواجی مہاراج کے عہد حکومت کی معلومات ملتی ہے۔ چوتھا بہو صاحب کے بکھر میں پانی پت کی تیسری لڑائی کا ذکر ملتا ہے۔ پانچواں پانی پت کی لڑائی کے بارے میں ایک علیحدہ پانی پت بکھر بھی ہے۔ چھٹا ہولکر کے خاندان اور مراٹھا حکومت کے لیے ان کے کارنامے بیان کرنے والی ایک بکھر ہولکروں کی سرگزشت ہے۔ اس طرح سورماؤں کے کارناموں، جنگوں پر لکھی ہوئی کئی بکھریں تاریخ ادب میں پائی جاتی ہیں۔ یہ بکھریں تاریخ نویسی کے لیے اہم تاریخی تحریری ماخذ ہے۔ اگلا ہے قدرتی اور تہذیبی ورثے کے حفاظتی منصوبے کے ذریعے کون سے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے منصوبے کے تحت وراثتی مقام کی اصل شکل و صورت میں تبدیلی کیے بغیر تحفظ اور نگہداشت کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسرا مقامی سماج کی ساخت اور ذہنیت کیسی ہے، ان کے سامنے حال میں کون سے مسائل ہیں اور مقامی لوگوں کی توقعات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تیسرا ایسی تدبیروں کی منصوبہ بندی کی جائے کہ تہذیبی ورثے کے مقامات کا تحفظ اور نگہداشت کرتے ہوئے مقامی باشندوں کے جذبات کو ٹھیس نہ لگے۔ منصوبہ بند پروجیکٹ کے کاموں میں مقامی لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا ہے مقامی لوگوں کی روایتی مہارتوں کو تحریک حاصل ہو، ایسی صنعت و عرفت کو تحریک ملے، اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگلا ہے قدیم تاریخی مقامات کے حوالے سے یونیسکو کے اقدامات لکھیے۔ پہلا ہے مٹتی ہوئی تہذیبی اور قدرتی وراثت کی حفاظت اور نگہداشت کے ضمن میں رہنما اصولوں کا اعلان کیا۔ دوسرا ہے تنظیم عالمی ورثے کے مستحق مقامات اور روایت کی فہرست وقتاً فوقتاً شائع کرتی ہے۔ تیسرا اس طرح کی فہرست کا اعلان کر کے یونیسکو قدیم ورثوں کی حفاظت کے لیے لوگوں اور ملکوں کی توجہ دلاتا ہے۔ اطلاقی تاریخ اور موجودہ زمانے کے تعلق کی وضاحت کیجیے۔ تاریخ کے ذریعے ماضی کے واقعات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کا استعمال موجودہ اور آئندہ زمانے میں تمام لوگوں کے لیے کس طرح ہوگا، اس کے بارے میں اطلاقی تاریخ میں غور کیا جاتا ہے۔ اطلاقی تاریخ کا موجودہ زمانے میں درج ذیل باہمی تعلق ہوتا ہے۔ پہلا ہے ماضی کے واقعات کی بنیاد پر انسان حال میں اپنی پیش رفت کا تعین کرتا ہے۔ دوسرا اپنے اسلاف کے کارناموں اور ان کی وراثت کے تئیں اس کے دل میں تجسس اور اپنائیت ہوتی ہے۔ اطلاقی تاریخ کے مطالعے سے موجودہ انسان کو اس وراثت کی تاریخ، آب و اجداد کے تیار کردہ فنی نمونے، روایت کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اطلاقی تاریخ کے ذریعے مرئی اور غیر مرئی وراثتوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تیسرا اطلاقی تاریخ کے ذریعے حال کے سماجی چیلنجوں کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، موجودہ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، سماجی افادیت کا فیصلہ کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ چوتھا اطلاقی تاریخ کے مطالعے کی مدد سے زمانہ حال کی صحیح تفہیم اور مستقبل کے لیے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اگلا ہے تہذیبی ورثہ اور غیر مرئی ورثہ۔ مرئی اور غیر مرئی ورثے کی وضاحت کیجیے۔ مرئی ورثے میں آتا ہے قدیم مقامات، قدیم عمارتیں، قدیم اشیاء، مخطوطات، قدیم مجسمے، قدیم تصاویر۔ غیر مرئی ورثے میں زبانی روایات، انہیں استعمال میں لانے والی زبانیں، روایتی علوم، جشن تہواروں کا سماجی طریقہ، مذہبی رسمیں، فنون کی پیشکش کا طریقہ، روایتی مہارتیں، روایت، طریقہ، مہارتوں کی حامل ٹولیاں اور گروہ وغیرہ۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔